إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کل کائنات کا اکیلا مالک و مربی پالنہار ہے. درود و سلام اس کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ نازل ہو صلی اللہ علیہ نبینا علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردانشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں. ہم اپنے رب کو کیسے راضی کریں. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی ٹاپک پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. برادران اسلام، اگر ہم اپنے حال و حوال کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف ہم پر ہیں. تمام قسم کی مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں. ہماری یہ مصیبتیں اور پریشانیاں صرف ایک ہی جگہ منجمد نہیں ہیں، بلکہ یہ مشکلات معمولات زندگی کا حصہ بن چکی ہے. گھریلو پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، خاندانی یا بے سکونی، یہ تمام پریشانیاں، قتل و غارت گری، یہ تمام چیزیں آج ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں. اگر ان ساری مشکلات سے جان چھڑاتے ہیں تو بیماریاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. ایسی ایسی بیماریاں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں کوئی واقف تک نہیں ہوتا. ان جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ وبائی امراض دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس وبائی مرض نے صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو جام کر کے رکھ دیا ہے. تمام معمولات زندگی منتشر ہو چکی ہیں، بکھر چکی ہیں. ساری دنیا کا نظام خراب ہو چکا ہے، ساری دنیا کا نظام منتشر ہو چکا ہے. اگر عبادات کی طرف دیکھیں تو عبادت کرنے میں دل نہیں لگتا. ہزار بار کوششیں کرنے کے بعد عبادت میں مزہ نہیں آتا. دن بدن عبادت میں غفلت آتی جا رہی ہے. ایمان مضبوط ہونے کے بجائے دن بدن ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ عبادت جو سکون کے ذریعے تھی، جو سکون سے جس عبادت کو ہم کر رہے تھے، آج ہم اس عبادت کو سکون کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں. نمازوں کو مسجدوں کے اندر پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. الحمدللہ یہاں پر تو ٹھیک ہے، لیکن شہروں میں ابھی تک مکمل طور پر مساجدیں کھلی نہیں ہیں. تو اللہ کی عبادت بھی آج ہم دل کھول کر نہیں کر پا رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. ہماری زندگی کیوں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے؟ ہماری دنیا کا نظام کیوں منتشر ہو چکا ہے؟ ہمارے اوپر مختلف قسم کے عذابات کیوں آ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر دل سے پوچھو تو لگتا ہے کہ مالک یعنی رب العالمین ہم سے ناراض ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے روٹھ گیا ہے. اللہ ہم سے روٹھ چکا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر
اوپر سے اپنی رحمتوں کو اٹھا لیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر سے اپنے رحمت کے سائے کو اٹھا لیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے اپنی رضا کا پروانہ ختم کر دیا ہے، تبھی تو ہماری زندگی میں قدم پر قدم مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، پوری دنیا مصیبت سے جھوج رہی ہے۔ اگر واقعی ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے رب کو منانا ہوگا، ہمارا رب ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا، اپنے مالک سے رشتہ ہم نے جو توڑا ہے اس رشتے کو ہمیں جوڑنا ہوگا، اس رشتے کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہمارا رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند ایسے اعمال میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا جس کے نتیجے میں اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو سکتا ہے۔ ان اعمال کو میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان اعمال کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو رب کو راضی کرنے کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ کیا ہے۔ رب کو راضی کرنا آخر ضروری کیوں ہے؟ آخر یہ چیز ضروری کیوں ہے کہ ہم رب کو راضی کریں؟ سامعین کرام، ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رب کو راضی کرنا آخر ضروری کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہم کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی کون سی اہمیت ہے کہ ہم رب کو راضی کریں؟ آئیے تو چند اسباب میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے حج اور ہمارے دیگر عبادت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے، یعنی جب اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو، ہم سے خفا ہو، تو یہ تمام اعمال اگر ہم کرتے رہیں تو یہ عمل ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس اعمال کا صلہ دینے والا، اس اعمال کا بدلہ دینے والا اللہ رب العالمین اگر ہم سے ناراض ہے تو اس کا بدلہ ہمیں کون دے گا؟ رب ہی دے گا نا۔ لیکن جب وہ خوش ہوگا تب ہمیں ان کا بدلہ دے گا۔ لیکن اگر رب العالمین ہم سے ناراض ہے تو یہ تمام اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں نہیں دے گا، کیونکہ وہ ہم سے روٹھ چکا ہے، ہم سے ناراض ہے۔ تو رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے کچھ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے۔ رب کو راضی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ رب جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، رب جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں دیکھتا اور اس قوم کو مختلف عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتا اللہ رب العالمین۔ سابقہ اقوام کی ہلاکت کے اسباب بھی یہی تھے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا تھا، اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا، انہیں نابود کر دیا، دنیا والوں کے لیے ان کے لیے عبرت اور نمونہ بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو بھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اس دنیا کے اندر ایک عبرت بنا کر رکھ دیا، انہیں اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا اللہ رب العالمین نے، اس قوم کو جو قوم اللہ کو بھلا دی تھی، اللہ کو ناراض کر بیٹھی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی بڑی سزا دی۔ حقیقی مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے تمام طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ بندہ مومن جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا مقصود صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اس عمل سے رب العالمین خوش ہو جائے، اس عمل سے جو بھی نیک عمل وہ کرتا ہے اس کا ارادہ، اس کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس عمل کے کرنے کا۔ اسی لیے جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے اندر فرماتا ہے تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ وہ کبھی رکوع میں، یعنی اللہ رب العالمین یہاں اصحاب کرام کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوصاف کو ذکر کر رہا ہے سورۃ فتح کے اندر کہ اے دیکھنے والے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ کبھی رکوع اور کبھی سجود میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔
الغرض یہ کہ ہر طرح سے اللہ سے رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے اوصاف کو ذکر کر رہے ہیں۔ رب العالمین کو راضی کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے بغیر زندگی کچھ کام کی نہیں ہے۔ اللہ کی زندگی، اللہ کے رب العالمین کی رضامندی کے بغیر ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہی سب کچھ ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں رضا الہی سے اور کوئی عمل بڑا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل سب سے بڑا محبوب ہے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہو جاؤں، میں اپنے بندوں سے راضی ہو جاؤں۔ اور اللہ کب اپنے بندوں سے راضی ہوگا؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کے بندے عمل کریں گے۔ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کریں گے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچیں گے، تب اللہ جا کے ہم سے خوش ہوگا، تب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، تب جا کر ہمارے اوپر سے مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے دن کے اندر کہا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ کتنے لوگ آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، کافی لوگ ہیں، بقیہ نمازوں میں 4 سے 5 بس یہی۔ کیا یہی ہے رب کو راضی کرنے کا طریقہ؟ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نمازوں کو چھوڑ دو گے میں تم سے خوش رہوں گا، تمہیں نیکیاں دوں گا، تمہیں نیکیوں کا بدلہ دوں گا۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے جو بتایا اس پر عمل کرو، تب میں اس کا صلہ دوں گا، تب میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ہم آج شکایت اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ کیسے ٹھیک رہیں گے؟ جو ہم نے اللہ کو ناراض کر کے ہم بیٹھے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے گھریلو معاملات کیسے ٹھیک کرے گا؟ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم نمازوں کے ساتھ ساری 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین نے جن احکام کو بتایا ان احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری جگہ سورۃ توبہ آیت نمبر 72 کے اندر فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، ہر عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا۔ بھائیوں، جب اللہ کے یہاں اس کی رضا سب سے بڑا عمل ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے ہماری ساری کوششیں اسی کی طرف ہو، یعنی اللہ ہی کی طرف تمام کوششیں ہوں، تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا رب العالمین خوش ہو جائے۔ ساری دنیا کی ناراضگیاں ہمیں قبول، مگر اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہمیں قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ پوری دنیا ہم سے خفا ہو جائے، پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، وہ چیز منظور کر لیں، مگر یہ چیز نہ منظور کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو، اللہ کو راضی کریں، تب جا کے ہمارے مشکلات دور ہوں گی۔ رضا الہی کے حصول کے لیے یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ عمل جنت میں جانے کا سبب ہو، یعنی جنت کے اندر عمل تو لے کے جائے گا، یعنی جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمل کے ذریعے اللہ ہمیں جنت کے اندر تو لے جائے گا، لیکن اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کو جب جنت کے اندر داخل کر دے گا تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر بہت ساری قسموں کی نعمتیں اسے دے گا، یعنی مومن بندے کو جنت کی نعمتوں سے نوازے گا اللہ رب العالمین۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت سعید بن خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمایا، یعنی جب جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے فرمائے گا، میں صرف عربی حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، کافی لمبی حدیث ہے، اللہ رب العالمین اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت، اے جنت کے لوگ، وہ کہیں گے یعنی جنتی لوگ کہیں گے لبیک یا رب العالمین ہم حاضر ہیں۔ جنتیوں سے جب اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اے جنتی، تو وہ کہیں گے اے رب العالمین ہم حاضر ہیں، پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ بھلائی تیرا، یعنی اللہ رب العالمین کہے گا کہ وہ، یعنی اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں کہ
کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اس جنت سے میں بڑی نعمت میں تمہیں دوں، اس سے افضل نعمت میں تمہیں دوں؟ تو جنتی کہیں گے اے رب العالمین اس جنت سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اور اس کے بعد یعنی آپ کے بعد سے میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یعنی اللہ رب العالمین انہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور یہی تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنت کے اندر اللہ رب العالمین یہ چیز جنتیوں سے کہے گا، انہیں جنت دینے کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ جنت سے بڑی نعمت، جنت سے بڑی نعمت میری رضا ہے، جنت سے بڑی نعمت یہ میری رضا ہے جو ہم نے تمہیں دے دی، اب آپ اس کے بعد ہم آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جس کو یہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر جنتیوں کو یہ انعام دے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کے اندر یہ اللہ کی رضامندی حاصل کر لی۔ آخرت کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کی، کیسے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے۔ تو آج اب ہم یہاں کچھ ایسے اعمال جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے رب کو راضی کرنے والے اعمال میں سے جو سب سے پہلا عمل ہے، جو سب سے پہلا سبب ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کی پاسداری۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید۔ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1715 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین تم سے 3 کاموں پہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین 3 کام ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوتا ہے۔ جب وہ 3 کام تم کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا۔ اور 3 کام اللہ رب العالمین نے ایسے بھی بتا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ 3 کام تم کرو گے تو اللہ رب العالمین وہ 3 کام سے تم سے ناراض بھی ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 3 کام کون سے ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ 3 کام کون سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ تم اس کے ساتھ، یعنی تم اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ کی رضامندی کے لیے سب سے پہلا سبب ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں اللہ کے قول و فعل کیا تھا، اللہ کو ایک اور اکیلا جانا۔ اللہ ایک اور اکیلا ہے، اللہ کا کوئی ساجی اور کوئی شریک نہیں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ تم سارے لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کرو، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اس کا مطلب۔ اور تیسری چیز ہے آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں اختلافات مت کرو، یہ تیسری چیز ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر بیک وقت یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس شخص سے دنیا کے اندر بھی خوش ہے اور آخرت کے اندر بھی اس شخص سے خوش ہے۔ دونوں جہاں کے اندر اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا۔ تو یہ تھی اللہ کی رضامندی کے 3 کام جو ہمیں کرنے ہیں۔ اور وہ کام جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ 3 کام ہیں۔ ان میں سے پہلا چیز ہے قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے بھی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پہلا کام ہے کہ قیل و قال کرنا، یعنی سوال پر سوال کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، قیل و قال کرنے سے۔ دوسری چیز ہے زیادہ سے زیادہ یعنی سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا، یہ تیسری چیز ہے، مال کو ضائع کرنا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اسے ایسے یوں ہی ضائع کر دینا، یعنی اس مال کی اہمیت کو نہ سمجھنا، مال کو ضائع کر دینا۔ یہ 3 چیز جس شخص کے اندر ہے، جس کسی کے اندر بھی ہے، اگر یہ 3 کام اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس سے دونوں جہاں میں ناراض ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1715 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کا جو دوسرا سبب ہے وہ ذکر الہی، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا۔ انسان پر اللہ رب العالمین کی بے حد نعمتیں ہیں، انسان ساری زندگی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس نعمت کو ہم پوری زندگی اگر شکر کرتے رہے اس نعمتوں کی تو ہم
پورے اللہ رب العالمین کے شکر کو جس طرح اس کا شکر کرنا چاہیے تھا کما حقہ ہم ادا نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 7 کے اندر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے يَرْضَهُ لَكُمْ، تم سے راضی ہوگا. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا. تو یہ بھی ایک ذکر الہی، یہ بھی ایک سبب ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا. اسی طرح رب کو راضی کرنے کا جو تیسرا سبب ہے وہ قرآن، تعلیمات قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. قرآن اور تعلیمات قرآن کو، یعنی جس چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے اس چیز کو مضبوطی سے تھامنا. سامعین کرام، ناراض رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کی نازل کردہ قرآن مجید، نازل کردہ کتاب کے مطابق عمل کرنا. یعنی قرآن کے اندر جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے بچنا، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرنا. اس سے بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2915 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا. قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا اور کہے گا اے میرے رب، اس سے یعنی صاحب قرآن، یعنی قرآن کو پڑھنے والے کے لیے قرآن حجت کرے گا اللہ رب العالمین سے، اے اللہ رب العالمین تو اس سے جوڑا پہنا ہے. اور وہ جوڑا کیسا ہوگا؟ عزت و شرف، اور یعنی وہ بہت ہی عزت والا جوڑا ہوگا. پھر وہ کہے گا، یعنی قرآن مجید پھر کہے گا اللہ رب العالمین سے اے اللہ تو اس سے اور دے، اس سے اور عطا کر، اس پر اور کرم کر. تو اللہ رب العالمین پھر اسے اور اس کے اوپر اور نیکیاں اور اس پر اپنی نعمتیں رکھے گا. اس کے بعد پھر وہ کہے گا اے اللہ، قرآن کہے گا اے اللہ اب تو اس سے راضی ہو جا. پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے، یعنی اس قرآن پڑھنے والے سے جو دنیا کے اندر قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن کو سمجھتا تھا، قرآن کے مطابق عمل کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہی قرآن اس کے لیے حجت کرے گی اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا. یہ شخص تیرے اس کلام کو پڑھتا تھا، تیرے اس کلام کے مطابق عمل کرتا تھا، تو اس سے راضی ہو جا. اور اللہ رب العالمین پھر قرآن کے کہنے سے اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کا کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق عمل کریں. اسی طرح اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا جو چوتھا سبب ہے وہ مسواک کرنا. مسواک کرنا ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو حدیث بیان کر دوں. ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ لرب. سنن نسائی حدیث نمبر 5. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی ہے. مسواک کرنا یہ منہ کی پاکیزگی ہے اور رب العالمین کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ مسواک کرنا منہ کی صفائی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ. مسواک جو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ ہم سے اگر کوئی ناراض ہو جائے، یعنی ہم سے اگر کوئی شخص ناراض ہو جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے اس سے منانا. نہ جانے کیسے کیا کر کے ہم اسے مناتے ہیں، نہ جانے کیسے پاپڑ بیل کے ہمیں انہیں منانا پڑتا ہے جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اتنی سی چیز کے لیے، یعنی مسواک کرنے سے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا. مسواک کے ذریعے جسمانی تندرستی ملتی ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے، اور جو اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے رضامندی، یعنی اللہ کی رضامندی. مسواک کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے مسواک کرنے سے. اسی طرح رب کو راضی کرنے کا جو 5واں سبب ہے والدین کی رضامندی، یعنی والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی. انسان کی زندگی میں والدین کا ہونا بہت ہی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر صرف اسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے جن کے والدین نہیں ہیں. یعنی جو یتیم ہیں وہی والدین کی مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس والدین نہیں ہوتے. لیکن جن کے پاس والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کے اہمیت کو، ان کے مقام کو نہیں سمجھتے ہیں. اگر ان کے مقام کو سمجھنا ہو تو کسی یتیم سے جا کر پوچھیے، وہ آپ کو اچھے سے بتا دے گا اپنے والدین کی اہمیت و مقام کیا ہے ان کے نزدیک. ان کی ہر بات، یعنی والدین کی ہر بات ماننا، ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی سمجھنا. یعنی اگر
وہ ہم سے ناراض ہیں تو یہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو رب العالمین بھی ہم سے ناراض ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ شعب الایمان حدیث نمبر 7446۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو تو ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنا ہوگا، خوش رکھنا ہوگا، اور اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی تھی، شعب ایمان حدیث نمبر 7446 کے اندر، کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رضامندی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ کی رضامندی کا جو چھٹا ہے وہ ایک کھانے اور پینے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، کیونکہ یہ اللہ ہی ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہی ہمیں پلا رہا ہے، اللہ ہی کے ذریعے ہمیں مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں جو کھلا رہا ہے، جو بھی کھلا رہا ہے، سب اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ تو ہمیں ہر کھانے پینے کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا الہی کا ایک ذریعہ ہے، جسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2734 کے اندر، ان اللہ علیہ علی العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او تشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے یا پیے اور پھر اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے، ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے۔ واہ، اللہ رب العالمین کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم سے راضی ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ انسان ہے جو رب العالمین کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہی نہیں کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کو کے سامنے روئے گڑگڑائے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے سچے دل سے، تو اللہ رب العالمین اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بے حد خوش ہوتا ہے اس شخص سے جو توبہ یعنی گناہ کر کے توبہ کر کے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ بندے توبہ کرنا چھوڑ دیں تو میں اسے پوری دنیا کو ہی مٹا دوں۔ اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں اور توبہ نہ کریں تو اللہ رب العالمین پوری دنیا کو مٹا دے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، رو گڑ گڑاؤ، پھر میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ کو بہت پسند ہے توبہ، اللہ رب العالمین توبہ کو بے حد پسند کرتا ہے۔ تو جو شخص اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنی رضامندی نصیب کرتا ہے، ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین۔ اسی طرح رب کو راضی کرنے کا جو 8واں سبب ہے وہ خلوص دل سے توبہ کرنا۔ توبہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن خلوص دل سے نہیں۔ اگر خلوص دل سے ہے تو اللہ رب العالمین اور خوش ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ہم تمام لوگ، ہر کوئی گنہگار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا اللہ والا ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گنہگار ہیں۔ ہر کوئی گنہگار ہے، ہر کوئی گنہگار ہے۔ ہمارے اعمال ہی اتنے برے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی بنتی ہے، مگر اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے معافی مانگیں، میرے سامنے اپنے دامن پھیلائیں، میرے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، میرے سامنے عاجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہوں، میرے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اور میرے سے معافی مانگیں۔ اور اللہ رب العالمین کو اس وقت بے حد خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ تو ان تمام احادیث اور قرآن کے آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو تو ہمیں سب سے پہلے رب کو راضی کرنا ہوگا، والدین کو راضی کرنا ہوگا، اور اپنے گناہوں پر، اپنے کیے ہوئے برے کاموں پر شرمندگی سے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنی ہوگی، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی،
کیونکہ جب نماز ہمارے زندگی کے اندر نہیں رہے گی تو ہمیں اگر نماز کے بعد یعنی نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم کوئی نیک اعمال کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلا کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، آپ کا وہ عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کے زندگی کے اندر نماز نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نماز کو قائم کیجیے، نماز پڑھیے، نماز کو یعنی جب بھی نماز کا وقت ہو مسجد کے اندر حاضر ہو، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی عطا کرے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں